مرگی یا دماغ کا شارٹ سرکٹ۔ ڈاکٹر عبیداللہ: آج میں جم سے نکلا تو اگلی چوک پر ایک ہجوم سڑک کے بیچ رستہ بند کیے ہوئے تھا۔ گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک 10-12 سالہ لڑکا زمین پر پڑا جھٹکے کھا رہا ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آس پاس امرسوں کی ٹوکریاں الٹی پڑی تھی۔ لوگوں نے اس کے پاؤں اٹھائے تھے جبکہ ایک شخص بچے کو جوتا سونگھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل دیکھو دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس قسم کی مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہو۔ یہ ہر لحاظ سے مرگی کا ایک دورہ تھا اور اس میں سانس لینے کے لیے مریض کے منہ اور گردن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جبکہ بعض اوقات مریض کی زبان دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے اور کٹ بھی سکتی ہے۔ میں نے فوراً باہر جمپ لگایا اور اس کے منہ سے جوتا پرے پھینکا۔ اس کا جسم ایک کروٹ پر ڈالا اور نچلا جبڑا کھول کر آگے کی طرف کھسکایا تاکہ اس کی سانس درست ہو سکے۔ اس کے منہ سے جھاگ صاف کی چند لمحوں سے اس کے ہوش آ گئے۔ لوگوں نے ہمدردی کے مارے اس کی ٹوکری ٹوٹے پھوٹے امرسوں سے بھر دی، جبکہ میں نے اسے ہاتھ میں اپنا ہسپتال کا کارڈ پکڑا دیا کہ کل ضرور ہسپتال آ جائیے۔ خدا کرے میرے مشورے پر عمل کرے۔ مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ اس سے قبل میں دماغ کے حیرت انگیز کمالات پر لکھ چکا ہوں۔ ہمارے تمام احساسات، سوچیں اور اعمال کا انجن صرف اور صرف دماغ۔ ہر احساس اور ہر عمل کے لیے مختلف خلیے ہیں۔ جیسے گھر میں آپ ایک بٹن آن کرتے ہیں اور وہاں روشنی ہو جاتی ہے یا پنکھا گھومنے لگتا ہے، اس طرح ہمارے ہر احساس دماغ کی بھول بھلیوں سے گزر کر ایک مجسم صورت کی شکل میں پیش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کے پیچھے کا پردہ ریٹینا پر ایک جگہ ہے جہاں نظر کے اعصاب داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی طرف سے بھی دیکھیں آنکھ کے پردے پر وہ بلائنڈ اسپاٹ موجود رہے گا، لیکن دماغ ہمارے ساتھ ہاتھ کر جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے آنے والی تصاویر میں بلائنڈ اسپاٹ کو اپنے تجربے سے بھر دیتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ تصویر مکمل ہے۔ یوں ہی بعض اعمال روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم لاشعوری طور پر کرتے ہیں، اگرچہ سگنل اس دماغ سے نکلتا ہے۔ جب بجلی کے کسی سرکٹ میں شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے تو سپارک اٹھتے ہیں۔ بالکل اس طرح اگر دماغ کا وہ حصہ جو ہوش میں رہتا ہے جسم کے عضلات کو متحرک کرتا ہے، اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے عضلات بے مقصد تشنج میں چلے جاتے ہیں۔ اگر جبڑے متحرک ہوتے ہیں تو ان میں زبان آ کر سکتی ہے۔ وہی لعاب اگر نارمل طریقے سے نکل نہ جائے تو جھاگ بن کر سانس بند کر سکتی ہے۔ بعض لوگ وہ عضلات کی تشنج کی بجائے عجیب احساسات آنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خاص قسم کی بو محسوس کرتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پھل جھڑیاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ غرض دماغ کا جو بھی حصہ سپارک کرنے لگتا ہے تو اس جگہ سے جڑے وہ سارے احساسات اور اعمال مریض کی مرضی کے بغیر شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی مرگی کے مریضوں کو دورے پڑنے سے پہلے کچھ نہ کچھ آگاہی ضرور ہو جاتی ہے۔ تھپڑ کی جلتی ہوتی بتیاں دماغ کو اس حصے کو سپارک کروا سکتی ہیں اور ہوشیار مریض فوراً آگاہی سمجھ کر محفوظ جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کئی سینماؤں اور ویڈیو گیمز مقامات پر یہ وارننگ لکھی ہوتی ہے۔ ٹیوب لائٹ کی فریکوینسی بھی بعض لوگوں میں دورہ شروع کروا سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مرگی ایک طبی اور دماغ سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، نہ کسی جن کی نوکری لگی ہوتی ہے اور نہ ہی جوتا سونگ کر وہ بھاگتا ہے۔ اس کا باقاعدہ علاج ہے۔ اس مرض کے ماہر کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں۔ اگرچہ مرگی کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن کے لیے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر مرگی کا علاج نیورولوجسٹ کے احاطے میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو IIG سے اس کی تشخیص مکمل کرتے ہیں۔ CT اسکین یا MRI سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سپارک کرنے والے خلیے کہیں کینسر کی گلٹی کی وجہ سے تو نہیں۔ دماغ میں اس شارٹ سرکٹ کو قابو کرنے والی ادویات باقاعدگی سے کھانے سے دورے میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ اگر دورہ بالکل نہیں رکتے تو خون میں دوا کی مقدار ناپی جا سکتی ہے اور ڈوز کم و پیش کر کے ڈاکٹر مریض کی مدد کر سکتا ہے۔ زیادہ تر مریض قصداً دوا چھوڑ کر مرگی کا شکار ہوتے ہیں یا اس کے خوراک کی مرضی سے تبدیل کرتے ہیں۔ مرگی کا دورہ چونکہ کہیں بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے ان مریضوں کو چند اضافی احتیاط تدابیر اٹھانی پڑتی ہیں، جیسے ان کو کبھی بھی گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بھاری یا پیچیدہ مشینیں چلانے ان مریضوں کے لیے ممنوع ہے۔ اکیلے کچن میں رہنا بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار بچیاں جلنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ کچن میں کھانا پکانے کے دوران ان پر مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ کامیاب علاج فی الحال دوا معمول کے مطابق اور مکمل ڈوز میں جاری رکھنے سے ہی ممکن ہے۔ دماغی رسولی اگر ہو تو اس کا آپریشن لازمی ہو جاتا ہے۔ نوجوان شادی شدہ خواتین کو حمل سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضروری ہے کہ مرگی کی بعض دوائیں لینے کی صورت میں حمل کے پہلے چند ماہ میں ہونے والے بچے میں پیدائشی نقائص ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔